السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، او كما قال علیہ السلام۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و اقرار۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس لدے والا ورائج کی زیر اہتمام آج کی یہ سالانہ عظمت اسلام کانفرنس جو بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج سجا ہوا ہے علماء کرام کے ساتھ، آپ کے اور میرے محبوب خطیب شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی وہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور نوجوان مبلغ خطیب مولانا وقاص فروقی صاحب بھی تشریف فرما۔ رات گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب احباب کی محنتیں، آپ کا آنا بیٹھنا سننا، منتظمین کا انتظام کرنا، علماء کرام کا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی پورے ملک کے اندر ایک فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ایک خاص طبقہ جو خاص انداز سے اپنی مرضی سے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اہل حدیث پہ تبرہ بھی کیا جاتا ہے، ان کو نعوذ باللہ برے برے القاب بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ حالانکہ صرف فرق اتنا ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت ویسے کرو جیسے نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں جی ہم نبی سے محبت کریں گے جیسے ہماری مرضی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی محبت عبادت ہے، عبادت کے طریقے نبی علیہ السلام نے سکھلا دیے۔ حج عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا موجود ہے۔ یہ نماز عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا موجود ہے۔ جہاد عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا موجود ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، طریقہ میرے نبی کا موجود ہے۔ آپ کسی بھی عبادت کو لیں، اسے کے لیے محبوب کا طریقہ موجود ہے۔ اور جب محبت عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، اس عبادت کے لیے بھی میرے پیغمبر کا طریقہ موجود ہے۔ تیرے اندر اور میرے اندر فرق یہ ہے، اہل حدیث میں اور غیر اہل حدیث میں فرق یہ ہے۔ اہل حدیث پیغمبر سے محبت ویسے کرتا ہے جیسے میرے پیغمبر نے کہا علیہ السلام۔ غیر اہل حدیث محبت اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور محبت عبادت ہے۔ عبادت مرضی سے نہیں چلتی، عبادت وہ قبول ہے جیسے میرے پیغمبر نے کہا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، تیری محبت شروع ہوئی یکم ربیع الاول سے، 12 ربیع الاول کو تیری محبت ختم ہو چکی۔ سن، اہل حدیث جس محبت کی دعوت دیتا ہے، اہل حدیث کا جو نظریہ ہے محبت رسول کے حوالے سے، من احب سنتی فقد احبنی، ثابتہ وہی ہے جو مکی مدنی سرکار نے بیان کیا ہے۔ اور گجرانوالہ کے غیرت مند اہل حدیثوں، قسم اللہ کی خوش ہو جایا کر اس بات پر کہ اللہ نے تجھے اہل حدیث بنایا ہے، اللہ نے تجھے توحید عطا کی ہے، اللہ نے تجھے پیغمبر کی سنت عطا کی ہے۔ کیا ہے محبوب کی سنت؟ محبت کے حوالے سے من احب سنتی
فقد احبانی، تیرے میرے سچے نبی نے کہا مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے۔ سنت سے مراد صرف عام لفظ سنت نہیں ہے، سنت سے مراد میرے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی ہے، آپ کا عقیدہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ آپ کی سنت ہے۔ میرے پیغمبر کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اہل حدیث کے پاس ہے، میرے پیغمبر کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ اہل حدیث کے پاس ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، تیری محبت 12 ربیع الاول کو ختم، 13 کو نظر نہیں آئی، 14 کو نظر نہیں آئی، 15 16 کو نظر نہیں آئی، ربیع الاول میں ختم، ربیع الثانی میں نظر نہیں آئی، جمادی الاولی میں نظر نہیں آئی، جمادی الثانی میں نظر نہیں آئی، رجب شعبان رمضان میں نظر نہیں آئی۔ عام منہج اہل حدیث کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبنی، تیری میری سچی سرکار نے فرمایا مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میری سنت سے پیار کرتا ہے۔ آؤ آج تکلیف کس سے ہے؟ سنت سے ہے۔ تکلیف کس سے ہے؟ حدیث سے ہے۔ اللہ کی زمین پر ایک جماعت مسلک اہل حدیث ہے جس کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، پیغمبر کی بات جیسی بات کوئی نہیں، میرے پیغمبر کی ذات سب سے اعلیٰ، پیغمبر کی بات سب سے اعلیٰ، ذات سے اونچا کوئی نہیں، بات سے اونچا کوئی نہیں، اور جو ذات کی توہین کرے وہ بے ایمان گستاخ ہے، جو بات کی توہین کرے وہ بے ایمان گستاخ ہے۔ اللہ کے فضل سے سننا ذرا، صحابہ ذات کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے تھے، بات کی توہین بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، یہودی ایک طرف مسلمان ہے ایک طرف یہودی ہے، یہودی بولا ان اللہ اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، فقال المسلم ان اللہ اصطفیٰ محمدً علی العالمین۔ پاک پیغمبر کے صحابی ہیں، کہنے لگے کائنات میں سب سے عزت والے محمد، ایڈا ٹلا ٹلا کا مجھے چاہیے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم ہے درود والے بھی ہم ہیں اور سلام والے بھی، تے پڑھ کے دسو نا پورے گجرانے چ گوج پہنی چاہیے محمد۔ اور سبحان اللہ کہو تے پاویں نہ کہو، میں تانوں رب دی قسمیں نہیں جے کہنا، پر درود کہنا تو مجبوری ہے۔ محمد یار نہیں چس نہیں آ رہی ہے، آواز گونجنی چاہیے محمد۔ اب بھائیوں درود پڑھا کر، اللہ کی قسم ہے میں طالب علم دین کا ادنا سا میرا عقیدہ ہے، تو درود پڑھنے والا بن جا، تجھے عزت چاہیے رب عزت دے گا، تو درود پڑھا کر، تجھے رزق چاہیے رب رزق دے گا، تو درود پڑھا کر، تجھے اولاد چاہیے رب اولاد دے گا، درود پڑھا کر، تجھے خوشیاں چاہیے رب خوشی دے گا، اور مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے رنج غم ٹینشنیں پریشانیاں تکلیفیں بیماریاں دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے محمد۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، تیرے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ والا وڑائج کا، گجرا والا کا، ضلع کا وہ بندہ قیامت کے دن پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اس کا گھر پیغمبر کے گھر کے پاس ہوگا۔ محبوب کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، عظمت اسلام، حافظ محمد قسیم شیخ۔ اب پڑھو گے درود پڑھو گے، ہاتھ اٹھائیں جو پڑھیں گے۔ اچھا کنے بندے نے جنہاں نے آج 100 واری درود پڑھا، جھوٹ نہ بولے آج جنہاں پڑھے ہے؟ یار ایڈا مجمع ہے،
تے بندے تے مانا 50 بھی نہیں بندے. نبی پاک نہ پیار ہے کہ نہیں؟ اور جیلیا تو اتنے بھی آیا ہے ماشاءاللہ. پیار ہے نا تے یار جڑا پیار درود تو خالی ہوئے ہو پیار کدا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ سے وعدہ کرو پڑھو. ابھی تو میں نے 100 مرتبہ پوچھا ہے. اگر میں پوچھا میں ظاہر وری کنے پڑے آتے پھر تے لگتا بندہ ہمیں ایک بھی کھلوئے نہ. لیکن اللہ کی قسم تم ہزاروں میں درود پڑھنا لے جاؤ عرش والا رب آپ کے رحمتوں کے پھاٹک ہی کھول دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں اللہ نے سچے نبی کو پورے کائنات پہ عزت دی ہے. یہودی کہتا ہے نہیں 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 یہ عزت اور مقام موسیٰ علیہ السلام کا ہے. مسلمان کو غصہ آیا, چہرے پہ تھپڑ رسید کیا, چہرے پہ تھپڑ مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت پاک پیغمبر کی انسلٹ کرتا ہے. مسلمان نے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اور صحابہ برداشت نہیں کرتے سے پاک پیغمبر کی اگر کوئی گستاخی کر جائے. اور سننا اگلی بات کیا ہے, اور جو بات کی گستاخی کرے صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے. ذات کی توہین بھی برداشت نہیں, بات کی توہین بھی برداشت نہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نہا رسول اللہ, پاک پیغمبر نے منع کیا ہے لا تمنعوا نساءکم من المساجد قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن. سننا حدیث مسلم شریف میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. یہ گھر میں نماز پڑھے افضل ہے لیکن مسجد آنے سے روکو نہ. یہ گھر میں ٹھہری رہیں بہتر ہے. اگر مسجد جلسہ سننے آنا چاہے, تراویح پڑھنے آنا چاہے, نماز پڑھنے آنا چاہے, منع نہیں کرنا, روکنا نہیں ہے. اور سنو اہل حدیثو, تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو. اس ایک حدیث کو لے جاؤ پورے گجراں والا میں گھوم جاؤ. کون ہیں جو پیغمبر کی اس حدیث پر عمل کرنے والے؟ آپ نے کہا عورتوں کو منع نہ کرو, تم نے عورتوں کو مسجدوں سے روکا, وہ درباروں کی زینت بنی. تم نے عورتوں کو مسجدوں سے روکا, وہ عرس کی زینت بنی. تم نے عورت کو مسجد سے روکا, وہ بازاروں کی زینت بنی. مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ پیغمبر کی ایک ایک حدیث پہ عمل, یہ مسلک اہل حدیث کی شان ہے. لا تمنعوا نساءکم من المساجد, عورتوں کو منع نہ کرو, روکو نہ. بیٹا سگا ہے, نام بلال ہے, کہتا ابو میں روکوں گا, نہیں جانے دوں گا ان کو مسجد میں, مسجد جانے سے منع کروں گا, نہیں جانے دوں گا. اور سنو تو صحیح, حدیث کی مخالفت ہے, سگا بیٹا کر رہا ہے, حدیث کی مخالفت ہے, بیٹا کر رہا ہے, مان نہیں رہا. صحابی رسول ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں. اور سنو, غیرت مند اہل حدیث بنو, غیرت والا اہل حدیث بن, غیرت والا اہل حدیث بن. بے غیرت بے حمیت نہیں چاہیے. غیرت کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا رضی اللہ عنہما, آپ نے منع کیا ہے عورتوں کو روکو نہ. بیٹا کہتا میں روکوں گا. اب سن حدیث کے لفظ, فَسَبَّهُ سَبًّا شَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ. بیٹا بلال جب کہتا ہے ابو میں روکوں گا, بیٹا سالم کہتا ہے کہندا میں اپنے ابو نو انہیں غصے سے اج تک ویکھیا ہی نہیں جنہ غصہ اج آیا ہے. سبب کیا ہے؟ پیغمبر کی ایک حدیث کی مخالفت کی ہے سگے بیٹے نے. اور ترمذی کی روایت ہے بیٹے کے سینے پہ تھپڑ مارا, برا بلا کہا, گھر سے نکالا, کلام نہیں کروں گا. جرم کیا ہے؟ اور جو پیغمبر کی بات کی توہین کرتا ہے, انسلٹ کرتا ہے, مخالفت
مخالفت کرتا ہے، پیغمبر کی حدیث کی مخالفت سن کر غصے میں آنا صحابہ کا منہج ہے، غیرت والا بننا صحابہ کا منہج ہے، اور صحابہ ذات کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، اور جو سنت کی حدیث کی توہین کرتا تھا صحابہ برداشت کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، اور انشاءاللہ حدیث کا دفاع کرو گے، ہاتھ چوک کے بھی چس نہیں آ رہی، حدیث کا دفاع کرو گے، ذات کو تو مانتے ہو، بعد کو کیوں نہیں مانتے؟ اہل حدیث نے بعد کو مانا، منکرین نے ختم نبوت ہیں، کیوں تکلیف ہے ان کو حدیثوں سے؟ حدیثوں میں مرزا کان اغنی کی تکذیب کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کے منکر کیوں حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ حدیثوں میں میرے صدیق کی عظمت کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں میرے فاروق کی عظمت کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں میرے عثمان کی حیا کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں حضرت علی کی شجاعت کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں امی عائشہ کی عزت کا تذکرہ ہے۔ کیوں بدعتی حدیث کی مخالفت کرتا ہے؟ حدیثیں غیرت کا درس دیتی ہیں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے جو میرا منہج ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تم نے ذات کو مانا، جب بات ماننے کی باری آئی کبھی بریلی جاتے ہو، کبھی کوفہ جاتے ہو، کبھی لاہور جاتے ہو، کبھی ملتان جاتے ہو، ہم سے پوچھ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر کی بات آ جائے مقابلے میں ساری کائنات آ جائے، اور ساری کائنات کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، پیغمبر کی بات کو چھوڑا جا سکتا۔ انشاءاللہ پیغمبر کی حدیث کا دفاع ہم کریں گے، اور کیوں نہ کریں؟ تمہیں نہیں پتا پیغمبر کا فرمان کسی عام ہستی کا فرمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، حدیث کے لفظ سننا تیرے ایمان کو تازگی ملے، کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ فنہتنی قریش فقال لا تکتب کل شیء ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب فذکرت ذلک عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اکتب 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 فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق۔ تو نے حدیث پڑھی ہوتی، حدیث چھوڑ کر کبھی بریلی نہ جاتا، حدیث سنی ہوتی کبھی حدیث سن کر اپنے امام کے پیچھے نہ چلتا۔ کیا کہا صحابی نے؟ کہتے میں پیغمبر کی ہر حدیث لکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ وہ تو گل سمجھانی ہے، دسو کی کرنا تھا؟ سارے نہیں بول دے۔ صحابی کہتے میں پیغمبر کی ہر بات کو، اور جو بے ایمان کہے حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی، اب بے ایمانو جھوٹ بولتے ہو۔ پیغمبر کی زندگی ہے، صحابہ موجود ہیں، محبوب موجود ہیں، اور صحابہ پیغمبر کی حدیثوں کو درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کہتے لکھ رہا تھا نا، بزرگوں نے، بڑے لوگوں نے، انہوں نے کہا بھی پترا نہ لکھیا کر، وَرَسُولُ اللَّهِ بَشَرٌ، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ کبھی غصے میں کلام کرتے ہیں، کبھی خوشی میں کلام کرتے ہیں۔ مطلب پتہ کیا تھا؟ غصے میں بھی بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اور خوشی میں بھی غلطی ہوتی۔ پتہ نہ وہ جس کا نانو نفقہ گم گیا، بخاری کی حدیث ہے، سواری گم گئی نا، سارا سامان اس کے اوپر تھا، گم ہو گئی، سارا دن تلاش
تلاش کیا سواری نہیں ملی تھک ہار کے سو گیا آنکھ کھلی سامنے سواری کھڑی تھی اتنا خوش ہوا اشد فرحا اتنا خوش ہوتا ہے کہتا اللہم انت عبدی انا ربکا اللہ تو میرا بندہ ہے تو میں تیرا خوشی میں بات الٹ پلٹ ہو جاتی ہے بزرگوں نے کہا بھی نہ لکھیا کر کبھی خوشی اور غمی غصے وچ بھی عبدالغنی محمدی صاحب سے پوچھیں 90% بندے آندے نے طلاق دی گل ہے کہ یہ ہوئی گل ہوندی ہے عبدالغنی محمدی صاحب غصے چ طلاق دے چھڑی غصے چ بھی چلیا طلاق ہوندی غصے چ اور بندہ کوئی یہ بھی آندا بھلیے لوکے آئی تو روٹی بڑی چنگی پکائیے تے جا میں تینوں طلاق دینا وہ کدی انج بھی ہویا بھی غصے میں ہوتی ہے نا صحابی نے بھی یہی سمجھا محبوب کبھی غصے میں ہوتے کبھی خوشی میں ہوتے اور سنو تم نے رسول کو پہچانا نہیں پیغمبر کی حدیث کو سمجھا نہیں ہم سے پوچھ پیغمبر کی حدیث کی ویلیو کیا ہے پیغمبر کی حدیث کی قدر کیا ہے پیغمبر کی حدیث کا عظمت اور رفعت اور مقام کیا ہے کہتے میں رک گیا لکھنے سے سچے پیغمبر ملے ساری بات ہی سنا دی محبوب پہلے لکھتا تھا اب نہیں لکھ رہا لوگوں نے منع کیا ہے اب پیغمبر میں غیر پیغمبر میں فرق کیا ہے امتی میں نبی میں فرق کیا ہے آپ نے کیا کہا اکتب اے اہل حدیثوں اس حدیث کو زبانی یاد کر گلی گلی پڑھا کر نگر نگر پڑھا کر تیری محبت ختم ہے 12 ربیع الاول کو اہل حدیث نے حدیث کو سینے سے لگایا سنت کو سینے سے لگایا ساری زندگی لگائیں گے دن محتاج نہیں ہے پیغمبر کی محبت کے کیا کہا محمد نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ انشاءاللہ جب تک اہل حدیث زندہ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء زندہ ہے یہود فورس کے شہین و شہباز زندہ ہے ہم پیغمبر کی ذات کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف بھی کھڑے ہیں پیغمبر کی حدیث کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف بھی ہم کھڑے ہیں منکرین حدیث کا اگر کسی نے جواب دیا ہے تحریر میں تقریر میں اہل حدیث نے دیا ہے اور جو حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں ان کا اگر جواب دیا ہے اہل حدیث نے دیا ہے حدیث سننا ذرا پاک پیغمبر نے کہا اکتب 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 اور بات آئی ہے تو کیے دیتا ہوں امام ابو حنیفہ سب کے رحمت اللہ علیہ پھر بولو رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردنا ہر بات لکھ رہا ہے تاریخ بغداد میں لکھا ہے شاگرد ہر بات ہی لکھ رہا ہے امام صاحب کہتے ہیں لا تکتب کل شیء اوہ اہل حدیثو اللہ کی قسم ہے تو سجدے پڑھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو کر نہیں سکتا اللہ نے تجھے وہ منہج دیا ہے جو منہج محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں لا تکتب کل شیء اور میرے شاگرد ہر بات نہ لکھا کر آج میرا فتویٰ کچھ ہوتا ہے کل میرا فتویٰ کچھ ہوتا ہے امتی کہہ رہا ہے لا تکتب ہر بات نہ لکھ پیغمبر کیا کہہ رہے اکتب 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 اب نبی میں امتی میں فرق کیا ہے تو آج تک نہیں سمجھ سکا اہل حدیث کے بچے کو پتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے بچہ ہو تو وہ کہتا ہے حدیث لاؤ عمل میں کر کے دکھاتا ہوں آپ نے کہا اکتب اکتب اور میرے صحابی میں غصے میں ہوں تب بھی لکھا کر غمی میں ہوں تب بھی لکھا کر گھر میں ہوں تب بھی لکھا کر سفر میں ہوں تب لکھا کر سبب کیا ہے لا یخرج منہ الا الحق میں محمد کی زبان سے جو نکلتا ہے حق
نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، اہل حدیث یوتھ فورس، اہل حدیث یوتھ فورس۔ اب آئیو بات ختم کریں، وقت ختم ہے، بات ختم کریں۔ ایک وہ ہے جو حدیث کا انکار کرے، اہل حدیث میدان میں ہے۔ ایک وہ ہے جو حدیث کی تعویل کرتا ہے۔ حافظی حدیث دے ہے وے پر مولوی اری نہیں مہندے، حافظی حدیث دے ہے وے امام اری نہیں مہندے، حدیث دے ہے وے مفتی اری نہیں مہندے۔ تمہیں کیا پتا ہو پیغمبر کی حدیث کی تم نے عزت کیا کی ہے؟ زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے تیرے اس جملے پر، حدیث ہے مولوی نہیں مانتا، حدیث ہے فلاں نہیں مانتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے تیرے میرے سچے نبی نے کہا تھا۔ جب حضرت عمر نے تورات کو پڑھا تھا، غصے میں آگے پیغمبر، حضرت عمر نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، محبوب میں مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر یہ بات نہیں ہے، تو تورات پڑھ رہا ہے نا، لو کان موسیٰ حیا، یہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی۔ آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں، جب تک وہ میری اتباع نہیں کریں گے اللہ ان کو جنت نہیں دے گا۔ اور یہ مسئلہ اہل حدیث ہے، یہ میرا منہج ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس مسلک کی آبیاری کی ہے۔ انشاءاللہ جب کبھی ضرورت پڑے گی مسلک اہل حدیث کے لیے جانیں پیش کرنے کی کرو گے؟ نہیں، جذبات ایسے نہیں، ٹھنڈے نہیں، کھڑے ہو کر عقیدت کا اظہار کریں گے سارے ہی، اور مسلک اہل حدیث کے لیے جان دینی بڑی دوگ ہے، مال دینا بڑا دوگ ہے، حرمت رسول کے لیے نکلو گے، ختم نبوت کے لیے نکلو گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کر دیتا ماشاءاللہ۔